آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا ہے، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ آپ کو اتنا بڑا اعزاز ملے گا؟ بالکل ایسے کبھی نہیں سوچے. ہم تو کم کرنے میں مزہ ہے، اور جو مجھے بہت زیادہ خوشیاں دیا، اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور اپنا ملک کا دوستی کے لیے کرنا چاہیے. اس وجہ سے میں خوش تھا، لیکن اس کا نتیجہ میں یہ اوارڈ ملا تو میرے لیے بہت آنر کی بات ہے. پاکستان میں فوٹو جرنلسٹ کی بہتری کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ میں ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد سوچا تھا کہ اس ملک نے مجھے اتنے خوشیاں دی، عزت دے، فیملی دے، تو پاکستان کے لیے میں جو کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. تو اس میں ایک آئیڈیا آ گیا تھا کہ جب میں جاپانیز قونصلیٹ میں تھا تو انفارمیشن سیکشن بھی دیکھتا تھا، تو کافی میڈیا کے لوگوں سے بھی تعلقات ہوئے، اور میں نے آبزرو کیا تو یہ کہ یہاں کا اسپیشلی فوٹو جرنلسٹ ویری سنسیئر ہے. دوسرے ملک کی طرح پاپاراچی تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کا سوشل اسٹیٹس اور ورکنگ کنڈیشن اچھا نہیں ہے. تو میں سوچا تھا کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کریں. تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ کیسے کرنا چاہیے. تو میں تو 2002 میں پاکستان جاپان کلچرل ایسوسیشن بنا لیا تھا. تو کرنا تو اکیلے تو نہیں کر سکتے ہیں، کچھ آرگنائزیشن سے کروانا چاہیے. تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ پاکستان جاپان کلچرل ایسوسیشن سے کریں. تو پاکستان جاپان کلچرل ایسوسیشن سے کرنے کے لیے جاپان سے کچھ ریلیشن ضروری ہے. تو میں سوچا تھا کہ جاپان سے کچھ فوٹو جرنلسٹ کو ہم بلا دیں اور ایک کنونشن کریں. ایکسیپٹ ہو گیا. تو 2008 میں ہم نے فرسٹ انٹرنیشنل سمپوزیم آن فوٹو جرنلزم کراچی میں کیا تھا. اس میں جاپان سے 3 میجر نیوز پیپرز نے ایک اپنا فوٹوگرافر کو بھیجا، اور انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال سے بھی آئے تھے. جاپانی ڈرامے کو پاکستان میں پیش کرنے کے لیے آپ نے کردار ادا کیا ہے. ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ اس میں اور کون کون لوگ تھے جن کی آپ کو مدد حاصل رہی؟ شروع کیا تھا جاپان فیسٹ. آج کل جاپانیز قونصلیٹ کارل ہیں، ہم نے شروع کیا تھا جاپان فیسٹ پہ مختلف کلچرل ایونٹ ایک دن میں کرنا. جاپانیز ڈراما تو نہیں، جاپانیز لٹریچر اور جاپانیز فوک ٹیل اس کو اسٹیج پلے میں پیش کرنا اردو میں. یہ بھی فاطمہ سرائیہ باجیہ، میں نے باجیہ سے فرمائش کیا تو باجیہ نے بتاتے کہ یہ جی کریں گے. تو باجیہ کا وجہ سے اتنے مشہور ایکٹرز آئے تھے، جیسے ہمایوں سعید، قمر، شکیر، بہت مشہور ایکٹر ایکٹریس اس میں آئے تھے. اور یہ بھی اتنے آسان پروگرام نہیں تھا. پہلے کہانی انتخاب کرنا، اس کے بعد باجیہ کو کتاب دے کے کہ باجیہ اس سے اردو میں سیناریو بنانا، اور پھر ریڈنگ، اس کے بعد ریہرسل. یہ بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن باجیہ کے وجہ سے ہم کر سکے. آپ نے موجودہ شہنشاہ کے ولیعہد بھائی کا پاکستان میں استقبال کیا تھا، کیا کوئی دلچسپ واقعہ اگر آپ یاد ہے؟ اس وقت اکشینو میاں، پرنس اکشینو اور ان کی بیگم یہاں تشریف لائے، اور کراچی میں
शेरटन होटल अभी मोबिम्पिक इसका सबसे ऊपर तक ना फ्लोर पे रहे। और उस वक्त अभी भी है, लेकिन उस वक्त तो बहुत ज़्यादा उनकी बेगम बहुत पॉपुलर थे जापान में। इस वजह से जो पाकिस्तान में काम करते थे वो जापानी लोग, उनसे मिलने के लिए शेरटन आ जाते थे। कुछ लोग जो है ना अपना घर होते भी उधर कमरा बुक करके मिलने की कोशिश किए थे। मैं प्रिंस और प्रिंसेस के साथ जू गए थे, जूलॉजिकल गार्डन, क्योंकि प्रिंस जो है ना बहुत ज़्यादा एनिमल पसंद करते हैं, स्पेशली कैटफिश। और जू में ये हुआ था कि एक अनाकोंडा है ना, देखिए काफी बड़ा था। तो जू का आदमी ने बता दिया था कि प्रिंसेस को आप देखें और आप टच करके देखें। तो जापान मीडिया लोग इतने परेशान थे, लेकिन प्रिंसेस ने हाथ लगा दिया और उठा दिया। तो जापान मीडिया इतने खुश थे, सब तस्वीर खींचे। मतलब दोनों बहुत फ्रेंडली थे। शहनशाह की हेतु ने आपको दरबार में बुलाया और एजाज़ दिया, ये किन खिदमात की बुनियाद पर दिया गया? जापान का एम्परर ने मुझे अवार्ड दिया है। उसको रिसीव करने के लिए मैं और मेरी बेगम टोक्यो इंपीरियल पैलेस गए थे। तो उस वक्त सारे रेसिपिएंट्स तकरीबन 600 लोग मौजूद, और 600 के साथ एक और गेस्ट, मतलब तकरीबन 1200 लोग। और इंपीरियल पैलेस का बहुत बड़ा हॉल में सब एक ही साथ खड़े हुआ था। तो एम्परर तशरीफ रहे, और एम्परर आने से पहले आपको ही पता होगा कि छोटे छोटे इन डिटेल इंस्ट्रक्शन होता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो एम्परर तशरीफ रहे और अपना जगह के बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस किताब किया। और उसके बाद लोगों से मिलने के लिए एक्चुअली रेसिपिएंट और इसके अटेंडेंट इसके दरमियान में आयल था, गैप था। तो एम्परर उस आयल को जिगजैग आगे सबसे यूं करके गए। लेकिन उस वक्त हॉल में सिर्फ एक शख्सियत से एम्परर ने बात की है, वो मेरी बेगम। तमाम 1200 लोगों में सिर्फ एक शख्सियत से बात की। ये तो मेरी बेगम के लिए बहुत ऑनर की बात। और आवाज दिया तो मेरा सर्विस के लिए और दोनों मुल्क के दरमियान दोस्ती बढ़ाने के लिए, इसका रिकॉग्निशन के लिए। मौजूदा शहनशाह की 60वीं सालगिरह तकरीबात हो रही हैं, क्या आपका दिल चाहता है कि शहनशाह से भी मुलाकात हो? दिल तो चाहता है, लेकिन मिलना इतनी आसान नहीं होता। पिछले साबिक वो एम्परर से भी मैं तो पहले दफ़ा मिला था उस वक्त। आम जापानी लोगों के लिए इतनी आसान नहीं होता। क्या आपने कभी ये सोचा कि पाकिस्तान से जापान मुंतकिल हो जाए? लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे जापान बहुत ज़्यादा पसंद है, और इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं वाकई वहाँ पर कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बहुत संजीदा हो गई कि मैं तो यहाँ ये सब कुछ छोड़ के वहाँ चली जाऊँ। लेकिन जो एक चीज़ हमेशा जापान के जाने में हायल होती है वो है अताका साहब। वो बहुत अरसे की बात है, मैंने कहा देखिए हम लोग जापान में रह लेते हैं, तो उन्होंने कहा क्या तुम्हें यहाँ पर तारिक रोड का दही मिलेगा, क्या तुम्हें बंस रोड के खाने मिलेंगे,
کیا تمہیں شیرمال ملے گی؟ تو انہوں نے وہ کھانے مجھے گنوا دیے جو کہ کیونکہ ان کو کھانے پینے کا بہت شوق ہے اور کراچی کی ہر مشہور جگہ انہیں پتہ ہے کہ کہاں پر کون سی چیز ملتی ہے. بنس روڈ ہے, پاکستان چوک ہے, اور پتہ نہیں کہاں کی کون سی چیز اور کہاں کی کون سی چیز. تو یہ جو سچی بات ہے, جو رکاوٹ جاپان کے جانے میں ہے وہ ہیں عطاقہ صاحب. تو میں تو ابھی بھی کچھ 3 ہفتے پہلے ہی جاپان سے کافی لمبا رہ کے آئی ہوں, لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سوسائٹی, وہ معاشرہ وہ مجھے بہت سوٹ کرتا ہے. جیسے ان کو یہ معاشرہ یہاں کا سوٹ کرتا ہے, مجھے جاپان بہت سوٹ کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے جیسے کہ کوئی ایک انگوٹھی ہے اور اس کے اندر جڑا ہوا نگینہ ہے, تو میں لگتا ہے میں ایک مس نگینہ ہوں جو جا کے وہاں پر کے سوسائٹی کی انگوٹھی میں فٹ ہو جاؤں گی. تو میرے لیے جاپان میں ایڈجسٹ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے, آسان لگتا ہے مجھے, لیکن میں نہیں رہ سکتی. موجودہ شہنشاہ کے والد نے آپ سے کہا تھا کہ پاک جاپان تعلقات بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ کون سا سب سے بڑا کام کیا ہے جس سے پاک جاپان تعلقات بہتر ہوئے ہیں؟ دونوں ملکوں کا تعلقات اچھا کرنے کے لیے میرے خیال سے سب سے افیکٹو طریقہ تو یہ ہے کہ تھرو کلچر ایکسچینج. کیونکہ بزنس کے تعلقات یہ ہے کہ اگر پیسے ختم تو ختم. سیاست کا تعلقات تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو جائے تو جو وعدہ کیا تھا وہ اس تک پورا نہیں ہوتا. لیکن کلچر کا تعلقات یہ ہے کہ لوگوں کا دل سے دل کا تعلقات ہے, اسی لیے کبھی چینج نہیں ہوگا اور سب سے مضبوط ہوگا. اسی لیے دونوں ملکوں کا وہ تعلقات اور مزید اچھا کرنے کے لیے یہ ضرور کلچر ایکسچینج جو ہے نا پروموٹ کرنا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ اپنا آنکھوں سے دیکھیں اور یہاں آئیں, باقی جاپانی لوگ اور پاکستانی لوگ جاپان جائیں اور اپنا آنکھوں سے دیکھیں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جاپان میں ایکیبانا کی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی اور پاکستان میں کتنے شاگرد ہیں آپ کے؟ میں نے جو اپنا ایکیبانا کی تعلیم حاصل کی ہے جاپان کے مشہور اسکول ہے ایکینوبو, جو کہ اوریجن آف ایکیبانا ہے. اس کی جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے وہ تقریباً 570 سال پرانا اسکول ہے, جس کے بعد بہت سارے 2-3 ہزار سے زائد اسکول جو ہیں وہ اب ایکیبانا کے ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے ہیں. تو 1993 میں مجھے میری استاد ہیں پروفیسر نوبو کوراشیگے, انہوں نے مجھے جب وہ کراچی کونسلیٹ میں سکھانے کے لیے آئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو تم یہ ٹریننگ جاپان میں جا کے حاصل کر سکتی ہو, ہم تمہیں ہیڈ کوارٹر سے پوچھ کے اور تمہارے لیے وہاں پر بندوبست کر سکتے ہیں. تو اس وقت میرے بچے تینوں بہت چھوٹے تھے, سب سے چھوٹی والی بیٹی جو تھی وہ میری سال بھر کی تھی. تو اور مجھے یہ ایسا موقع ملا کہ میں جاپان جاؤں, تو پھر عطاقہ صاحب کی سپورٹ کی وجہ سے میں جاپان گئی اور مجھے وہاں 1 سال رہنا تھا. اور بہت ہی مجھے جاپان میں جو انہوں نے جیسے اسکالرشپ دیتے ہیں اس طرح سے میں ایک ہاسٹل میں رہتی تھی اور کلاسز ہوتی تھیں میری. تو جب میں سیکھ کے واپس آئی تو تب سے اب تک یہی میرا پیشن ہے اور یہی میرا پروفیشن ہے, جاپنیز پھولوں کی آرائش ایکیبانا. تو میں ایکیبانا سکھاتی ہوں, اس کے ریفریشرز کے لیے میں جب بھی موقع ملتا ہے میں جاپان ضرور جاتی ہوں اور سیکھ کے آتی ہوں. اور یہ کہ اس ایکیبانا نے مجھے پاکستان سے بہت نزدیک کر دیا, کیونکہ میں نے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے علاقے, بڑے بڑے شہر, ہر جگہ اس کی کلاسز لی ہیں, اس کی ورکشاپس کروائی ہیں. لوگ مجھے بلاتے ہیں ایکیبانا ورکشاپس کے لیے, ڈیمونسٹریشنز کے لیے. تو جو مجھے بچپن سے ہی پھول پسند تھے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا پروفیشن بھی پھولوں کے ساتھ ہی میرا جوڑ دیا. اور یہ ہے کہ میں اس پروفیشن کو کرتی بھی ہوں. اکثر لوگ مجھے ملتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کا وہی چل رہا ہے. تو میں نے کہا کوئی جو چیز اس کا شوق ہوتی ہے وہ شاید ہمیشہ چلتی ہے, یا جو اس کا پسندیدہ شوق یا پروفیشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساتھ چلتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ آپ نے چند دن کیا اور چھوڑ دیا. تو اور ابھی میں جب پچھلے دنوں میں جاپان میں تھی تو میری استاد نے مجھے کہا کہ اس طرح کے انہوں نے صرف 10 اسٹوڈنٹ ٹرین کیے تھے, جیسے جس میں ایک میں بھی شامل ہوں. پوری دنیا سے 10 شاگرد تھے ان کے پاس.
اور پاکستان سے میں ایک گئی تھی اور مختلف ملکوں سے. تو انہوں نے کہا اس میں سے صرف 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اس پروفیشن کو جاری رکھا ہے اور ہم سے رابطے میں. باقی تو ان پہ ہم نے جو کچھ ان پہ لگایا، اپنی محنت صرف کی، کسی نے ہمیں رزلٹ نہیں دیا. تو میں بہت ہی اس بات پہ مجھے اپنے اوپر بھی مجھے شاباشی دینے کا دل چاہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے ماحول میں تھی کہ میں نے اس کو جاری رکھا. کیونکہ بعض دفعہ آپ کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو آپ کوئی چیز منقطع کر دیتے ہیں آدھے راستے سے. تو اور اس میں مجھے یہ بھی فخر حاصل ہے کہ انڈین نے چھوڑ دیا اور میں پاکستانی ہوں. الحمدللہ میں نے اس کو جاری رکھا اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رکھنے کا ارادہ ہے میرا. اور میری جو جاپان میں استاد ہیں وہ میری ماں کی طرح ہیں. وہ میرا اس طرح سے انتظار کرتی ہیں جیسے کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کا کرتی ہے. عطاقہ صاحب نے اردو سیکھی، آپ نے کتنی جاپانی سیکھ لی ہے؟ عطاقہ صاحب کی اردو بہت اچھی ہے اور میں نے جاپانی زبان کچھ تو عطاقہ صاحب سے ہی سیکھی ہے. بہت ہی سخت استاد ہیں. کسی قسم کی خود تو غلط اردو بول کے اور آگے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی دوسرے کو غلط جاپانی بولتے ہوئے دیکھنے میں یہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ جب تک اس کے منہ سے صحیح الفاظ نہ نکلوا لیں تو وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. تو میں نے ان سے جاپانی زبان سیکھی اور اس کے بعد جب میں ایکیبانا کے سلسلے میں جاپان گئی تو میں نے صبح کے 9 سے 5 تک تو میں ایکیبانا سیکھتی تھی اور شام کو 7 سے 9 بجے تک زبان سیکھتی تھی. اس مختصر سے عرصے میں میری جاپنی جو تھی وہ کافی اس کی برش اپ ہو گئی اچھی. اور اب یہ ہے کہ میں گھر میں تو میں اور عطاقہ صاحب تو جاپانی میں ہی بات کرتے ہیں. ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جاپانی میں بات کرتے ہیں یا اردو میں بات کرتے ہیں. تو مجھے خود کو نہیں لگتا کہ زبان آتی ہے مجھے اتنی اچھی جاپانی، لیکن میں اپنا کام چلا لیتی ہوں. پاکستان میں رشتے ہوتے ہیں، ساس ہوتی ہے، نند بہو ہوتی ہے، جاپان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہاں کے رشتوں میں اور یہاں کے رشتوں میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوا؟ سسرال چاہے وہ کہیں کی بھی ہو سسرال ہوتی ہے. اور جاپانی لوگ جو ہے نا ہمارے ہاں تو شاید مجھے لگتا ہے ہماری قدریں وقت کے ساتھ ساتھ بدلی ہیں. پاکستان کا معاشرہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلا ہے، چاہے اندر نہ بدلا ہو باہر بدل گیا ہے لوگوں کا. سانسیں نرم پڑ گئی ہیں، بہویں اسٹرانگ ہو گئی ہیں، کچھ مجھے ایسا خود کو فیل ہوتا ہے. لیکن جو جاپان کا معاشرہ ہے اس کی بہو ابھی بھی وہیں کھڑی ہوئی ہے. اور جاپان میں جو بھابھی ہے یا بہو ہے یا جو اس کے رشتے ہیں وہ اس کے اندر ایک ڈر اور تکلف اور اس طرح کا رشتہ ہے. اور جو عطاقہ صاحب کی جاپان میں فیملی ہے تو میں سچی بات ہے جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ اتنے شفیق اتنے محبت کرنے والے انسان ہیں کہ وہ میں جاتی ہوں تو وہ پھر بہت وقت دیتے ہیں. وہ کافی بیمار ہیں آج کل، لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے وقت دیں گے، گھمانے کے لیے لے جائیں گے اور بے تحاشا خیال رکھتے ہیں کہ کھانے پینے سے لے کر اور آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اس کے بدلے میں یہ ہے کہ جو میں ان کا جو ادب ہے یا ان سے جو ڈر ہے وہ ایک سچ مچ کا ہے کہ جیسے وہ ایک بڑے بھائی ہیں. عطاقہ صاحب کو آپ نے کیسا شوہر پایا؟ یہ سخت گیر ہیں یا نرم مزاج آدمی ہے؟ بلکہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ میری سسرال یہاں سے مجھ سے دور ہے، لیکن عطاقہ صاحب خود ایک پوری سسرال کی یا سسرائیل کی شکل میں موجود ہیں کہ وہ ہر رشتے کا جو کیا کہنا چاہیے بدلہ ہے یا سوال جواب ہے وہ خود عطاقہ صاحب مجھ سے کر لیتے ہیں. یہ نند بھی ہیں، میری ساس بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں. عطاقہ صاحب کو پاکستان سے لگاؤ ہے، آپ کو جاپان سے لگاؤ ہے، کیا یہی رشتے مضبوط کرنے کی وجہ تو نہیں بن رہا؟ دیکھیں کسی بھی شادی کو کامیاب کرنے کے لیے اول تو آپس میں ایک دوسرے کی محبت کا ہونا لازمی ہے. اور میں اپنا جواب تو میں خود ہی دے سکتی ہوں، عطاقہ صاحب اپنا جواب آپ کو خود دیں گے کہ دیکھیں عطاقہ صاحب جتنا زیادہ میری نفسیات کو سمجھتے ہیں اتنا شاید میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتی.
اور جو میری فیلنگز ہیں یا میرے رشتے ہیں یا ان کی نزاکتیں ہیں مجھ سے جڑے ہوئے، تو ان کا تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے نا. میں اپنے رشتوں میں گھری ہوئی ہوں، تو ان رشتوں کی محبت اور ان رشتوں کا خیال رکھنا یہ بہت اچھی طرح نبھاتے ہیں میرے رشتہ داروں کو. اب جتنے بھی ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، جتنی مہمانداری ہوتی ہے، شاید آپ کو باہر رکھے ہوئے بستروں سے بھی اندازہ ہوگا کہ کل کچھ مہمان گئے اور کل کچھ مہمان اور آنے والے ہمارے گھر. تو بس یہاں پر دسترخوان بھی لگ جاتا ہے اور بسترے بھی بچ جاتے ہیں. اور تو دیکھیں، ایک شادی صرف دو لوگوں کی نہیں ہوتی. جب آپ کا شوہر آپ سے جڑے ہوئے رشتوں کی عزت کرے گا، ان کا خیال کرے گا، تو آپ کے دل میں اس کی محبت کتنی بڑھ جائے گی. یہ شادی کی کامیابی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اپنی بیگم کے ساتھ تو رشتہ آپ کا ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے سارے رشتے ختم ہو جائیں، ایسے کبھی کوئی شادی کامیاب نہیں ہوتی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو طاقہ صاحب کے جڑے ہوئے رشتے ہیں، ان کو میں نے زیادہ مضبوط کیا ہے، جو ان کے بھائیوں کے رشتے ہیں، کہ میں ان سے کہتی ہوں آپ بھائی کو فون کریں، آپ نے بات کر لی یا نہیں کی، یا ان کا خیال کیا یا نہیں کیا، یا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک شوہر اور بیوی جو ہے نا، وہ ایک دوسرے کے جو رشتے ہوتے ہیں نا، اس میں اسپارک تو موجود ہوتا ہے، اس کو فیول دینا جو ہے وہ دونوں کا کام ہے. تو ایک کامیاب شادی کے پیچھے، آپ کے ذہنی سکون کے پیچھے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے رشتوں سے ملنے کے لیے ترسیں نہیں، آپ اپنے رشتوں سے ملنے کے لیے تڑپیں نہیں. ایسے کتنے رشتے ہیں، ایسی کتنی شادیاں ہیں جو صرف اور صرف اسی بنیاد پہ سلگ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو بہت ساری چیزوں کی پرمیشن نہیں ہے. دیکھیں، جب میری شادی ہوئی تو میں 3rd ایئر میں پڑھتی تھی، اور اس کے بعد میں نے آگے بھی تعلیم حاصل کی. پھر جب مجھے جاپان جانے کا موقع ملا ایکیبانا سیکھنے کے لیے، تو میرے پیچھے کون تھا؟ میرے پیچھے عطاقہ صاحب تھے، اور اس کے ساتھ میری والدہ تھیں اور میرے والد تھے، کہ انہوں نے میرے تینوں بچے سنبھالے. میری جیسے کسی کی زندگی کا 360 زاویہ بدلتا ہے، میری زندگی کا زاویہ بدلا، میری اینگل چینج ہو گیا، میرا پیشن چینج ہو گیا، میرا پروفیشن چینج ہو گیا. کہ میں جاپان گئی، میں نے ٹریننگ حاصل کی، پھر میں نے آ کے ایکیبانا کرنا شروع کیا. میری ٹریولنگ عطاقہ صاحب سے زیادہ ہے. میں ٹریول کرتی ہوں، اور مجھے کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو وہ جیسے کہ آپ بس اطلاع دیتے ہیں کہ مجھے جانا ہے، تو وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تم جاؤ، کوئی کوشچن نہیں کرتے. دیکھیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس وقت موبائل نیا آیا، تو اس وقت سب سے پہلا موبائل گھر میں مجھے دلایا گیا، کیونکہ میں موبائل ہوتی تھی اور یہ گھر میں ہوتے تھے. اور یہ کہ شادی کی کامیابی میں سب سے بڑا جو فیکٹ ہے ایک محبت کے بعد ہے ٹرسٹ، کہ ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ یقین کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ہم لڑتے بھی ہیں، اور ہمارے جھگڑے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو احترام بھی کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہی کامیابی ہے کسی بھی شادی کی.